ناظرین، آج ہم کنٹری وائس نیوز کے ساتھ فرسٹ یو پی چرچ راجہ بازار میں موجود ہیں۔ یہاں پہ پاسٹر صاحبان کی ایک تنظیم سیڈرز کے زیر اہتمام کرسمس ڈنر کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں اعلیٰ حکومتی احباب بھی مدعو ہیں، اور یہ جو ہے وہ پاسٹر صاحبان کی ایک تنظیم کے زیر اہتمام پروگرام ہے، اور راولپنڈی کے بیشتر گرجا گھروں کے پاسٹر صاحبان اس پروگرام میں موجود ہیں۔ عبادتی پروگرام کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوگی جہاں پہ مقامی ضلعی حکومت کے ارباب اختیار بھی، کمشنر، ڈپٹی کمشنر وغیرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو آئیں چرچ کے اندر چلتے ہیں۔ اس تقریب میں اعلیٰ ضلعی ارباب اختیار، کمشنر، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور کرسمس کی سیلیبریشنز کے سلسلے میں جو ہے وہ کیک کٹنگ کا پروگرام بھی ہوگا۔ آئیں چرچ کے اندر چلتے ہیں۔ پاسٹر شہزاد عنایت کریں گے۔ شہزاد عنایت صاحب سامنے تشریف میں مقدس لغت معرفت لکھا گیا انجیل یوحنا، اس کا پہلا باب اس کی 25 سے 36ویں آیت تک تلاوت میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ خدا کی عظیم بخش کلام میں سے لوکا کی معرفت لکھی گیا انجیل بیان، اس کا پہلا باب اس کی 25 سے 36 آیات۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی۔ اس کنواری کا نام مریم تھا، اور فرشتہ نے اس کے پاس آ کر کہا، سلام تجھ کو
جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری صحیح والے ایسے دبنگ میں یہ کہوں گا کہ آپ سب ان باتوں سے جو میں شیئر کرنے کو ہوں آپ واقف ہیں، کیونکہ آپ خود میجارٹی اس وقت پادری صاحبان اور ایلڈر صاحبان اور دیگر جو خدا کی خدمت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میجارٹی میں وہ تشریف فرما ہیں۔ اس لیے مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جو باتیں میں کرنے کو ہوں یہ میری بھی اور آپ سب کی بھی ایک ریویژن ہے، ایک ہم ریپیٹ کر رہے ہیں ان ساری باتوں کو جو ہم جانتے بھی ہیں، اور جن صرف جانتے نہیں ہیں مانتے بھی ہیں۔ بطور مسیحی ایماندار جن باتوں پر ہمارا ایمان ہے ہم بہت اچھی طرح سے ان ساری باتوں کو جو میں کرنے کو ہوں جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ اور ہم جب بھی پاک کلام میں سے کرسمس کے حوالے سے یا بڑے دن کے حوالے سے کسی بات پر غور کرتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ اپنے مسیحی ایمان کو جو آلریڈی موجود ہے ہم نئے سرے سے تازہ کر رہے ہوتے ہیں، ریفریشمنٹ کہہ لیں۔ تو ابھی پاک کلام میں سے جو حوالہ تلاوت کیا گیا اس کے پہلے چند الفاظ یہ ہیں، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا۔ لفظ اس لیے پر غور کریں کہ پیچھے کوئی معاملہ چل رہا تھا یا چل رہا ہے اور اسے حل کرنے کے لیے، یا اگر معاملہ ایسا ہے کہ جس کا ختم کیا جانا ضروری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کام ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ یہاں اشارہ آپ سب جانتے ہیں، اور اپنے مسلم ہم وطن بھائیوں کے لیے، آفیسرز کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، مسیحی تو جانتے ہیں کہ یہاں لڑکا سے کیا مراد ہے، جو تولد ہوا اور جس کے دنیا میں آنے کی خوشی کو ہم ہر سال، ہم ہمیشہ گئے سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ سال میں ایک بار بڑے دن والے دن ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سیڈرز کا تعارف جو ہے، سیڈر ہے کرسچن انکریجرز اینڈ ڈسائپلز الائنس فار ریکنسیلیشن، اسپرچل اینڈ سوشل اویئرنیس۔ وائی وی گیدر، وائی وی میٹ، ہم کیوں ملیں، ہم کیوں جمع؟ مقدس یوحنا رسول کی معرفت یسوع مسیح کی لکھوائی ہوئی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 34ویں اور 35ویں آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے
تو سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ سیڈر کا جو ایمان ہے، بے شک عبادت کے دوران ہم نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، لیکن پھر بھی چاہوں گا کہ اپنے اس ایمان کی دہرائی جو ہے، جو سیڈر بھی رکھتا ہے، اس کی آپ کے ساتھ اس کا تعارف کیا جائے اور بیان بھی کیا جائے۔ یہ تنظیم پاسٹر یا روحانی چرچ لیڈر کی ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں خدا باپ قادر مطلق اور اس کے بیٹے یسوع مسیح اور روح القدس پر، جو کہ ہر جگہ مسیحی ایمانداروں کی رفاقت اور شراکت میں موجود ہے۔ ہم آئیے بھرپور تالیاں کوائر کے لیے بجائیں۔ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلام چاہتا ہوں۔ ہم بڑی دیر سے تالیاں بجا رہے ہیں، مہمانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، جانے والوں کے لیے۔ ابھی ہم ایک تالی بجائیں گے جو کائنات کا سردار ہے، کائنات کا نظام تبدیل ہو گیا۔ شکریہ۔ کیونکہ خوش آمدید کا سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے درمیان ایک اور بڑی معزز ہستی ہمارے دوست بیرسٹر فاہد اعجاز صاحب ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا آگے جب ہم یہاں جمع ہو جاتے ہیں تو ہم نہ تو مختلف جگہوں کے رہتے ہیں، نہ مختلف علاقوں کے رہتے ہیں، نہ مختلف گھرانوں کے رہتے ہیں، ایک ہی گھرانے کے ہو جاتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے گھرانے۔ بس جتنوں نے اس کو قبول کیا، اس نے انہیں ابھی ہم تھوڑا چند لمحوں میں خیالات، جذبات ان کے خوبصورت الفاظ سے محظوظ ہوں گے۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے دا سیڈرز کے چیئرمین پاسٹر عادل گل صاحب سے کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور اپنے محبت بھرے الفاظ سے اپنے ساتھیوں کو عنایت کرنا اپنی محبت۔ عجیب مشیر خدائے قادر مطلق، ابدیت کے بعد سلامتی کے شہزادے یسوع المسیح کے پاک نام میں آپ سبوں کی سلامتی کو۔ میرے نہایت ہی قابل احترام جناب پادری انوپ ڈیوڈ صاحب، محترم جناب شہباز ملک صاحب، دیگر پادری صاحبان، ایس پی راول ٹاؤن جناب سلیم صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور دیگر بہن بھائیوں، خداوند میں آپ سب کی سلامتی اور آپ کو بلند خوشیاں مبارک ہو۔ ہم شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں پاکستان میں رکھا ہے، اور پاکستان میں ہم بڑی دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک مسائل، پریشانیاں، دکھ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن
ہمیں خدا کے کلام سے یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے وطن کے لیے دعا کرنی ہے اور اپنے وطن کے ساتھ تابعداری کرنی ہے۔ سو ہم ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے ملک کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے برکت چاہتے ہیں، حکمرانوں کے لیے بھی ہم ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ آج کا پروگرام بسلسلہ تجسم المسیح ہے، جس میں ہم سب یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر ہمارا جمع ہونے کا مقصد، ہماری اس رفاقت، ہمارے اس اکٹھ کا مقصد یہی ہے کہ ہم مسیح کے اس الہی حکم کی تابعداری اور فرما برداری کو نبھائیں۔ جیسا کہ ہم نے بائبل مقدس میں سے سنا ہے کہ ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہیں۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر محبت کو بانٹنا ہے، محبت رکھنی ہے، اور محبت میں زندگی کو گزارنا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں تھن تھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھان۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جو وقت آ چکا ہے، اس میں ہمیں اپنے ڈینامینیشن بیریئرز کو گرا کر، اپنے فرقہ واریت کو ختم کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور ایک دوسرے سے پیار کرنا گھاس کی مانند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھاس کبھی بھی کاشت نہیں کی جاتی، اس کے لیے آپ کو کسی بھی مالی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بھی کسان کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود بخود کہیں پر بھی اگ جاتی ہے۔ نفرت اور حسد ایک گھاس کی مانند ہے، لیکن محبت ہمیشہ اس کا بیج بونا پڑتا ہے، محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جاتا ہے، محبت کی خاطر دکھ سہے جاتے ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، اور پھر جا کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں جس محبت کی بات کر رہا ہوں وہ اگاپے محبت۔ خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں، اور اس کے پاک اس دن کو، جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے پادری صاحب نے ذکر کیا، کہ جب ہم اس دن کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں کہ ہماری خاطر کسی عظیم ہستی نے اس زمین پر جنم لیا ہے، اور کوئی انسان نہیں بلکہ مولود مقدس خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اپنے گورنمنٹ کے لیے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، تمام بیوروکریسی کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، تمام بیوروکریٹس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے کہ خداوند ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمارے اس ملک کی رہنمائی کرے۔ اور میں یہاں پر ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ، افواج پاکستان نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنا خون بہایا ہے اس ملک کے امان کو قائم رکھنے کے لیے۔ ہمیشہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے، نوجوانوں نے، افواج پاکستان نے آگے بڑھ کر اس ملک کی حفاظت کی ہے۔ بے شک انتشار پھیلانے والے لوگ، ذہن، سوچیں بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن خدا ہے جو ہم سب کی حفاظت کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں یہاں ضرور ذکر کروں گا جڑا والے کے تمام مسیح بہن بھائیوں کے لیے، جنہوں نے، یاد رکھیے گا، ہم لوگ اس ساری کنڈیشن کے اندر، اس ساری سچویشن کے اندر، کسی بھی ایک مسیحی نے کوئی شیشہ نہیں توڑا، کوئی گملہ نہیں توڑا، کوئی ملکی نقصان نہیں کیا، بلکہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کی۔
اور یہی ہمارے لیے حکم خداوندی ہے. اور آئندہ بھی جہاں جہاں ضرورت پڑی ہم ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے دعا گو رہیں گے. خداوند ہم سب کی ہر طرح سے مدد فرمائے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بی ود یو آلویز. یہ قدموں سے کھڑے ہو جائیں اور اپنی محبت کے الفاظ جو خداوند کا پاک و آپ کو عنایت کرتا ہے ضرور میرے گھرانے کو دیجیے. یس پلیز آپ کو. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میرے مسیحی بھائی اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سب کو میں کرسمس کی آمد سے قبل جو آپ کی پری سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اس پر میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ بڑی پرزور اور بڑی ہی پراثر تقریب ہے، اور اس کے حسن یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک وقار ہے جس کو یہاں پر بیٹھ کر میں بڑے اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا ہوں. ایک جو بات ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو مذہبی مقامات ہوتے ہیں، جو ریلیجس کانگریگیشنز ہوتی ہیں، وہاں پر بولنا سب سے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر اہل علم لوگ گفتگو کرتے ہیں اور دوسرے سننے والے بھی جو ہے نا وہ اسی موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ آگے ہمیں علمی گفتگو چاہیے ہوتی ہے. اگر ہم اس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو جب ہم باہر باتیں کرتے ہیں مختلف کمیونٹیز میں تو سبھی میں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن وہاں پر ہم شاید یہ کہیں گے کہ رکشہ کہاں کھڑا کرنا ہے اور موٹر سائیکل پارک کیوں ہے، تو وہ بات چل جاتی ہے. لیکن میں مساجد میں بھی جاتا ہوں تو میں اکثر یہی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر علماء موجود ہیں، ان کے سامنے میں کیا بڑی بات کر سکتا ہوں، کیا ایسی علمی بات کر سکتا ہوں. لیکن جو میں نے دل میں محسوس کیا وہ یہ کیا کہ اس تقریب کا وقار جو ہے وہ خود بول رہا ہے، اور اس دن کی مناسبت سے جس دن کو ہم منانے جا رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہمارے بھی ایمان کا حصہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، جنہیں آپ یسوع مسیح کے نام سے بلاتے ہیں، ان کی پیدائش کا دن ایک انتہائی متبرک دن ہے جو کہ ہمارے ہاں بھی اسی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے جیسے آپ مناتے ہیں. میرے بڑے بھائی نے بات کی تھی تاریکی کی اور روشنی کی، تو میں ایک چھوٹا سا اسپیس کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے اسپیس میں تھوڑا انٹرسٹ ہے نا، تو میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کائنات میں تاریکی کا راج ہے، تاریکی رول کرتی ہے کائنات میں. اسپیس میں، خلا میں روشنی بہت کم ملتی ہے. یہ جو ہمیں دور دور ستارے اور کہکشائیں نظر آتی ہیں یہ بہت بڑے بڑے فاصلے ہیں، ان کے بیچ میں بہت بڑے خلا ہیں جو کہ تاریکی سے بھرے ہوئے ہیں. تو اگر ہم انسانوں پہ یہی چیز لاگو کریں اس دنیا کے معاملات پہ تو تاریکی زیادہ ہے اور روشنی کم ہے. اور روشنی کا منبع وہ روحانی مراکز ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن وہ روحانی مراکز ہیں جن کی بدولت یہاں پر لوگ کھنچے چلے آتے ہیں اور اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو لے کر پھر دوسری جگہ پر پھیلانے کے لیے وہ خوشی سے آمادہ ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں یہ ایسے میرے دل میں خیال آیا تھا، میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں. راولپنڈی پولیس، RPO صاحب اور راولپنڈی پولیس کے بہاف پر میں آپ کرسمس کے موقع پر بہت بہت دلی مبارک پیش کرتا ہوں. میں تو ویسے بھی شروع سے یہاں سروس کر رہا ہوں تو سیکیورٹی ارینجمنٹس بھی ہمارے ہر سال آپ کے ساتھ ہی مل کے ہوتے ہیں. پورے ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی چرچز ہیں، جتنے بھی کرسمس کے پروگرام ہیں، پھر آگے نیو ایئر کی تقاریب ہیں، اس میں بھی میں آپ کے ساتھ میری فورس ہوگی. اور تقریباً 200 کے قریب ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر ہم ایٹ اے ٹائم ڈیوٹی ڈپلائی کرتے ہیں. تو اس میں بھی میری امید ہے، میری دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خیر و عافیت سے جیسے ہمیشہ گزرتا ہے اس سال بھی ہم خیر و عافیت سے یہ دن منائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے. بہت شکریہ. اور سارے ساتھیوں سے گزارش ہوگی کہ بھرپور محبت کے ساتھ ہم ان کو جناب شمس الرحمان صاحب ان کو بھیجا ہے
تاکہ وہ ان کی طرف سے اپنی طرف سے اس محبت بھرے دن میں اپنے خیالات کا اظہار اور جذبات کا اظہار کریں گے۔ جناب شمس الرحمان اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی۔ مائی ڈیئر برادر عادل صاحب اور انتہائی قابل احترام فرشناس پولیس آفیسر جناب فیصل سلیم صاحب، تمام پاسٹر صاحبان اور میرے تمام بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ جیسے کہ بار بار یہ اناؤنس کیا جا چکا ہے کہ آج کے اس پروگرام میں محترم کمشنر صاحب نے اور محترم آر پی او صاحب نے تشریف لانی تھی، لیکن جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے والا ہے، اس حوالے سے کچھ میٹنگز تھیں جس میں ہمارے ان دونوں سینئر آفیسرز نے شرکت کرنی تھی۔ تو مجھے جیسی ان کی طرف سے یہ ڈائریکشن ملی تو عادل بھائی جانتے ہیں لاسٹ ایئر بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، تو میں اسے ایک اپارچونیٹی اور اپنی خوش نصیبی سمجھ کے یہاں پہنچا ہوں۔ تو چونکہ مجھ سے سینئر جناب فیصل صاحب ایک بڑا کمپریہنسو میسج دے چکے ہیں، میں انہی باتوں کو اس کی توسیع کرتے ہوئے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جو چیز ہم سب میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور اس ملک کے باسی ہیں۔ ہم میں سے کوئی آفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بائی فیتھ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے تو اس میں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے۔ تو آج کی یہ شام، آج کی یہ محفل اس حوالے سے بہت بابرکت ہے کہ ہم سب لوگ یہاں امن کا پیغام لے کے بیٹھے ہیں۔ اس حوالے سے سول ایڈمنسٹریشن بھی آپ کی شانہ بشانہ ہے۔ جس طرح سر یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب پولیس ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ تمام مواقع پہ اسی طرح شامل ہوتی ہے جس طرح آپ لوگ اپنی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ ہماری جو یکجہتی ہے اس کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کچہری چوک سے تھوڑا سا اس طرف جائیں تو ایک دیوار ہے جس پہ شہداء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ میں اکثر وہاں سے گزرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا ملک کتنے مشکل حالات سے گزرا ہے اور ہم لوگوں میں سے کتنے وہ عظیم لوگ ہیں جو یہ قربانیاں دے چکے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کی محافل میں، اس طرح کی میٹنگز میں ہمیں یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم جو ان کے پیچھے رہ چکے ہیں، جو اس ملک میں آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں، ہم ان شہداء کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امن اور محبت کا پیغام جو جناب عادل صاحب فرما رہے تھے اس کو ہر شخص تک بھی پہنچائیں اور اس پہ خود بھی عمل کریں۔ میں تمام حاضرین کو اور تمام اپنی کرسچین برادرن سسٹرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور کمشنر صاحب کی طرف سے بھی انہی جذبات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ سول ایڈمنسٹریشن تمام ڈپارٹمنٹس آپ کی شانہ بشانہ ہیں۔ آپ لوگ ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، عادل صاحب کے ساتھ بھی میٹنگز ہوتی ہیں، باقی احباب بھی آتے رہتے ہیں۔ تو کسی حوالے سے کوئی ایشو ہو، کسی حوالے سے کوئی ہمارے لائق ہو تو آپ 24 گھنٹے ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ہمیں بلا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی چھری بھی آ گئی، ساتھی بھی آ گئے۔ گزارش کروں گا اس ٹیم سے جو آگے تشریف فرما ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اگر کوئی گائے گی آج مسیحا آیا ساتھ ساتھ اچھا لگے گا۔ کون سا آپ بھی نائف تک نہیں پہنچ سکتا اور رائٹ ہینڈ جیسے
सवाल। इसके बाद जब सवाल एक दो बातें शायद की रौनक है। SSP वसीम शाह साहब, जैसे मेरे भाई नासिर ने कहा कि हम तो इनको रिटायर्ड नहीं मानते, हम तो हमेशा इनको, हमने जब भी इनके साथ मुलाकात की है एक नई मोहब्बत पाई है और हमेशा इन्होंने ना सिर्फ अपना दिल बल्कि दरवाजे भी खुले रखे हैं। और जब भी हम चाय पीने के लिए इनके पास, मैं तो खुसूसन चला जाता हूँ जब मेरा दिल करे, तो साथ केक रस भी खिलाते हैं। मैं चाहूँगा कि इनके लिए हम जोरदार तालियां। इनके साथ साथ हमारे भाई भी आए हैं, उनको भी वेलकम करते हैं।